ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق 4 کی 59ویں لہر یا حیدر کرار کا آغاز۔ پاسداران انقلاب نے پہلی بار اپنے میزائلوں میں 2 ٹن بارودی مواد کا استعمال کیا۔ ایران نے خرم شہر، گدر، فتح، قائم اور خیبر شکن جیسے جدید سپر سونک اور ہائپر سونک میزائل داغے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق میزائل شمالی اور وسطی اسرائیل پر داغے۔ عراق اور سعودی عرب میں امریکی بیسز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے بحرین میں امریکی بحریہ کے مرکز پر بھی حملے کیے۔ اسرائیل کا ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ فوری طور پر واضح نہیں کہ آیا علی لاریجانی مارے گئے یا زخمی ہوئے۔ ایرانی میڈیا نے اسرائیلی میڈیا کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے علی لاریجانی کے ہاتھ سے لکھا ہوا پیغام جاری کر دیا۔ علی لاریجانی نے ایرانی بحریہ کے شہداء کے نام پیغام میں لکھا۔ بحریہ کے بہادر مجاہدین کی شہادت ظالم قوتوں کے خلاف قربانیوں کا حصہ ہے۔ شہداء کی یاد ہمیشہ ایرانی عوام کے دل میں زندہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ان شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے عالمی امن تجاویز کو یکسر مسترد کر دیا۔ ایران کو تجاویز 2 ثالث ممالک کی جانب سے بھیجی گئی تھی۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا کہنا ہے کہ یہ وقت امن کا نہیں ہے، امریکہ اور اسرائیل کو شکست دیں گے۔ مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ ایران کو پہنچنے والے نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ ایران جنگ پر ٹرمپ انتظامیہ کو بڑا جھٹکا۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر جو کینٹ نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ موقف اپنایا کہ ایران سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ضمیر کے خلاف جا کر ایران جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ جنگ اسرائیل اور اس کی طاقتور لابی کے دباؤ پر شروع کی گئی۔ امریکی میڈیا اور اسرائیلی حکام نے غلط معلومات پھیلائیں۔ جو کینٹ نے صدر ٹرمپ کو خط میں لکھا کہ آپ کو دھوکہ دیا گیا اور جھوٹ بولا گیا کہ ایران سے جنگ میں فتح آسان ہوگی، مگر یہ سب جھوٹ تھا۔ ایران کا بغداد میں امریکی سفارت خانے پر پھر ڈرون سے حملہ۔ گرین زون میں ہوٹل کی بالائی منزل سے بھی ڈرون ٹکرا گیا۔ ہوٹل کے سفارتکاروں سمیت غیر ملکی موجود تھے۔ امریکی دفاعی نظام پھر ناکام۔ متحدہ عرب امارات کے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک اور ڈرون حملہ۔ فضائی حدود عارضی طور پر بند۔ قطر میں واقع العدید ایئر بیس پر بھی حملہ کیا گیا، جہاں امریکی افواج تعینات ہیں۔ متحدہ عرب امارات پر حملوں میں ایک اور پاکستانی جاں بحق ہو گیا۔ اماراتی حکام کے مطابق اماراتی فضائی دفاع نے بیلسٹک میزائل حملے کو ناکام بنایا۔ ابوظہبی کے علاقے بنیاس میں میزائل کے ٹکڑے گرے، جس کے نتیجے میں ایک پاکستانی شہری جاں بحق ہوا۔ متحدہ عرب امارات میں حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ حالیہ کشیدگی میں 3 پاکستانی شہری مارے جا چکے ہیں، ایک پاکستانی دبئی میں جبکہ 2 ابوظہبی میں جاں بحق ہوئے ہیں۔
ایران جنگ پر ٹرمپ کی قلابازیاں، اتحادی ممالک کی نا نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بوکھلا دیا۔ پریس کانفرنس کے دوران پریشانی کے عالم میں امریکی صدر متضاد بیانات دیتے رہے۔ کبھی کہا ہمیں مدد کی ضرورت ہے، کبھی کہا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم طاقتور ملک ہیں، اکیلے ہی کافی ہیں۔ ٹرمپ کی بوکھلاہٹ خود امریکی میڈیا نے عیاں کر دی۔ یورپی یونین فارن پالیسی چیف نے ایک بار پھر ایران کے خلاف جنگ میں شرکت سے صاف انکار کر دیا۔ رائٹرز کو انٹرویو میں کاجا کالس نے کہا کہ امریکہ نے تہران کے خلاف قدم اٹھانے سے پہلے یورپی یونین سے مشورہ نہیں کیا۔ ابھی تک امریکی اقدامات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کسی بھی فیصلے سے پہلے صدر ٹرمپ کی غیر متوقع طبیعت کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے بحر اسود کا ماڈل اپنانے کا مشورہ دیا، جہاں روس اور یوکرین نے جنگ کے دوران اناج پر مشتمل بحری جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی تھی۔ پہلے امریکہ یا اسرائیل، یہ سن کر امریکہ کے عوامی نمائندے اور سرکاری افسران کو سانپ سونگھ گیا۔ صحافی نے دلیرانہ سوال پوچھا تو امریکی نمائندے آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ غزہ کے ہزاروں معصوم شہیدوں کے حق میں منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ نیٹو پر اربوں ڈالر خرچ کیے، جب ہمیں ضرورت پڑی تو وہ غائب ہو گیا۔ آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہ ملنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا سے ناراض۔ کسی کو طعنہ دیا تو کسی کو دھمکی دی۔ کہا برطانوی وزیر اعظم نے انہیں مایوس کیا۔ جنگ جیتنے کے بعد اسٹارمر نے جنگی طیارے بھیجنے کا اعلان کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کو بتایا کہ جنگ جیتنے کے بعد آپ کے طیارہ بردار جہازوں کی ضرورت نہیں۔ جن ملکوں کی ماضی میں امریکہ نے مدد کی وہ آج اس مشکل وقت میں دستیاب نہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران جنگ زیادہ دیر جاری نہیں رہے گی اور جلد اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ ایران میں مذاکرات کے قابل کوئی قیادت موجود ہی نہیں۔ میرے خیال میں ایران کے نئے سپریم لیڈر بھی زندہ نہیں ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایران میں اسکول پر حملے کو جنگی جرم قرار دے دیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اس مہلک حملے کے ذمہ دار افراد کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ ایران کے شہر مناب میں اسکول پر بمباری سے 160 سے زائد بچے شہید ہوئے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق امریکی افواج نے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی۔ افواج نے ممکنہ طور پر پرانی یا نامکمل انٹیلیجنس معلومات پر انحصار کیا۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حملے میں مصنوعی ذہانت کا کس حد تک استعمال ہوا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔